تمہارے لیے بلندی ہی بلندی ہے. تو سلامتی ان کے لیے جو آیات الہی پر ایمان رکھتے ہیں. صرف سلامتی نہیں بلکہ ان کو بشارت دیجئے کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے علی نفس الرحمہ، تمہارے لیے رحمت ہی رحمت. صلوات بھیجئے اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی. کائنات کو اللہ اکبر، ہر انسان کو آواز دے رہا ہے جس مکتب سے بھی تعلق رکھتا ہو. آج دنیا پریشان ہے، ہر انسان سلامتی چاہتا ہے، ہر انسان امن و آشتی چاہتا ہے، ہر انسان آواز دے رہا ہے بھائی سلامتی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں. تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے اگر سلامتی کی ضرورت ہے دولت میں نہیں ہے، اگر سلامتی کی ضرورت ہے اقتدار میں نہیں ہے، سلامتی کی ضرورت ہے کرسی حاصل کرنے میں نہیں ہے، سلامتی کی ضرورت ہے قتل و غارت میں نہیں ہے. سلامتی اگر چاہیے صرف ایک چیز میں سلامتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آیات الہی پر ایمان لائے. اگر ایمان لا چکا انسان تو سلامتی اس کے لیے ہے، یقین وہ سلامت رہے گا. سال گزشتہ بھی میں نے آیات الہی کے بارے میں چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے. الحمدللہ آپ کے ذہن عالیہ میں وہ محفوظ ہوں گے. ہماری ذمہ داری ہے ہم آیت کو بھی سمجھ لیں، ہم آیات کو بھی سمجھ لیں، ہم ایمان کو بھی سمجھ لیں، ہم سلامتی کو بھی سمجھ لیں. الحمدللہ اگر ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو سمجھیے ہم کامیاب ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس مرحلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو خاسر ہے. یہاں بھی نقصان ہے وہاں بھی نقصان ہے. ایک سلامات تو لیجیے سال گزشتہ کے بیانات سے مربوط کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا ضروری ہے. توجہ سے سنیے گا، خاص طور پر ہمارے بچے متوجہ ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ. انسان کے لیے جب کوئی مقصد معین ہوتا ہے جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے یا جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. ذریعے کے بغیر، وسیلے کے بغیر انسان مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. الحمدللہ انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے سرمایہ مل جائے تو ذریعہ ہے کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، دکانداری ہے، ملازمت ہے. تو اس ذریعہ تک پہنچنے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. جیسے الحمدللہ خداوند عالم آپ سب کو حج نصیب کرے. انشاءاللہ حج نصیب ہوگا. تو اگر کوئی حج پر جانا چاہتا ہے، جس کو حج پر جانا ہوتا ہے، دیکھیں اس کا مقصد ہے حج. حج چند ارکان کا نام ہے. وہاں جانا پہلا کام ہے یہ کہ وہ احرام باندھے، اس کے بعد ہے طواف کرے، اس کے بعد ہے صحیح کرنا، اس کے بعد ہے قربانی کرنا. یہ ہے مقصد. لیکن اس مقصد تک وہ پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ کوئی وسیلہ اختیار نہ کرے. تو اگر کعبے تک جانا ہے کوئی سواری تو ہونی چاہیے جس سواری پر بیٹھ کے آپ اس منزل تک پہنچ جائیں. اگر سواری نہیں تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ کہیں اپنے پیروں سے، کہیں اپنے پیروں سے تو پہنچیں گا. کعبہ تو آپ کے سامنے نہیں آیا تو آپ کا جو کعبے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا وہ آپ کے پیر بنے. توجہ فرمائیں آپ. تو مقصد نہیں ہوتا ہے جہاز پر بیٹھنا، مقصد نہیں ہوتا ہے سواری کا استعمال کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہو جائیں. لیکن کیا کیا جائے تب تک وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کوئی نہ کوئی وسیلہ حاصل آپ نہ کریں، استعمال نہ کریں. اسی طرح ہمارا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ اکبر. بس خدا ہے ہمارا مقصد، اللہ ہے ہمارا مقصد. اس لیے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہم کو پرورش کرنے والا ہے، ایک اللہ. مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو. توجہ فرمایا. ہمارے سامنے کس کے اللہ ہے جس نے دیکھا. پارسال نے چند جملے عرض کیے ہیں لیکن آپ کا ذہن کمال تک پہنچانے کے لیے جس نے دیکھا اللہ کو. لہذا اگر اللہ تک پہنچنا ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. ارے جب انسان یہاں آتا ہے تو بغیر ذریعہ کے نہیں آتا ہے. صلوات بھیجئے پر محمد. وہ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. اگر یہاں آتا ہے
وسیلے کے بغیر نہیں آتا ہے. اللہ ہی زندگی دیتا ہے, اللہ ہی حیات دیتا ہے, اللہ ہی منصب دیتا ہے, اللہ ہی قدرت دیتا ہے, اللہ ہی تجارت میں برکت دیتا ہے, اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں تب انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں جب اس کے پاس زندگی ہے, جب حیات ہے. تو حیات نہیں ملتی, توجہ فرمائیں آپ, اللہ ایسی حیات نہیں دیتا ہے, زندگی ایسے ہی نہیں دیتا ہے, بلکہ جب کسی کو زندگی عطا کرتا ہے تو دو وسیلوں کے ذریعے عطا کرتا ہے. توجہ فرما رہے آپ, ایک کا نام ہے باپ, ایک کا نام ہے ماں. تو ماں باپ کے ذریعے انسان کو زندگی ملتی ہے. جب اس دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے آتا ہے, ماں باپ کے سہارے آتا ہے. توجہ فرمائیے. تو دو چیزیں ہیں, ایک ہے مقصد اللہ, وہی دیتا ہے زندگی, لیکن ذریعہ ماں باپ. تو اس کے لیے کیا ہے جس کو ہم جس کی معرفت میں حاصل کرنا ہے, ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جس نے زندگی دی اس کی عبادت, جس نے حیات دی اس کی عبادت, جس نے صحت و سلامتی دی اس کی عبادت, جس نے سب کچھ دیا اس کی عبادت. عبادت مخصوص ہے اس کے ساتھ, لیکن ذریعے کو بھول نہ جانا, وسیلے کو بھول نہ جانا. اور جو ہمارے یہاں تو لہذا اگر یہاں آنا ہے تو دو ذریعہ, زندگی اس نے دی, حیات اس نے دی, تو دوہرے وسیلے ماں اور باپ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی عبادت کرتے جاؤ مگر وسیلے کو بھول نہ جانا. تو وسیلے کے لیے کیا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے لیے اپنے شانے کو جھکاتے جاؤ. سر جھکانا عبادت ہے, شانہ جھکانا تعظیم ہے. تو جس نے زندگی دی اس کی عبادت کرو, جس کے ذریعے ملی اس کا احترام کرو. سلام بھیجیے ماں باپ کو بھول نہ جانا, اس کے ذریعے زندگی ملی, تعظیم کرو, احترام کرو اور اپنے شانے کو جھکاؤ. اس لیے بدن میں سب سے بلند چیز ہے پیشانی, یہ تو اللہ کے لیے, لیکن جس پر پیشانی ہے اس کو شانہ کہا جاتا ہے, یہ اللہ ہے ماں باپ کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں, بس توجہ سنیے, بس یہ میرا مقدمہ ہے. تو اگر ادھر سے آئے تو دوہرے وسیلے لے کر, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک وسیلہ لے کے آئے, ارے معاشرے میں سر اٹھا سکتا ہے, ارے کسی کے سامنے سر کر کے چل سکتا ہے, وہ تو جناب عیسیٰ ہے. ارے اس مقام پر ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے نہیں بخشا. صلوات علی محمد وعلی کس مقام پر, اس مقام پر, لیکن لوگوں نے بخشا نہیں, بلکہ آواز یا مریم یہ کہاں سے لائے, اس لیے دوسرا وسیلہ ہے ہی نہیں. تو نہ شادی ہے, نہ بیاہ ہے, نہ آپ کا شوہر ہے, یہ آیا تو آیا کہاں سے. ارے جناب عیسیٰ کس منزل پر آواز کتنی بلند تھی. یہاں پر ایک جملہ بہرحال توجہ کے قابل ہے, خاص طور ہمارے بچوں کے لیے. تو عزیزان گرامی, اس کے بعد جناب عیسیٰ کے نسب پر شک کیا گیا. جس قوم نے شک کیا جناب عیسیٰ کے نسل پر, انہی کو یہودی کہا جاتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. دیکھیے ذمہ داری اپنی موضوع کے بارے میں ایک جملہ آ گیا, ورنہ مجھے عرض نہیں کرنا تھا, مگر بارہ ذمہ داری ہے. تو یہودیوں نے جناب مریم پر اتنا الزام رکھا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا. تو عزیزان گرامی, مگر آج اس زمانے میں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں عیسائی, اور جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جناب مریم پر الزام رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہودی. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہودی اور عیسائی, ارے آج اسلام کے مقابلے میں دونوں مل گئے. ارے کہاں اختلاف رہا ان کے درمیان, اس لیے کہ اسلام محمدی کو مٹانا ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, دونوں مل گئے, اتنا بڑا اختلاف چھوڑ گئے, اتنا بڑا اختلاف بھول گئے. کیا مسئلہ کی باتیں نہ کرو, اس لیے کہ اسلام محمدی کو مٹانا ہے. کاش مسلمان اس بات کو سمجھ لیتے.
مسلمان آج اس بات کو سمجھ لیتے، لیکن اس مسلمانوں میں ایسا اختلاف نہیں تھا، بہرا ہے اختلافات۔ پر ایک جو عرض کرنا چاہتا ہوں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ان پر بھی لوگوں نے شک کیا، تو مطلب کیا ہے؟ جو ایک وسیلہ لے کے آوے تو لوگ اس پر شک کرتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا۔ تو عزیزو اگر یہاں آنے کے لیے دوہرے وسیلے تو وہاں جانے کے لیے بھی دوہرے وسیلے۔ تو اگر وہاں کی کامیابی کی ضرورت ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا جب یہاں آتے ہو تو ماں باپ کے ذریعے، اب اگر وہاں جاتے ہو کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، میں بھی دوہرے وسیلے عطا کرتا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، سلام علیہ بر محمد۔ ارشاد ہوتا ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں، خرابی نہیں، بربادی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں کا دامن تھامے رہو۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی، ایک ہے قرآن مجید، ایک ہے اہل بیت۔ تو وہاں سے یہاں آنے کے لیے توجہ فرمائیے، دوہرے وسیلے ماں باپ، تو ان کا بھی احترام اور اس کی عبادت، اور وہاں جانے کے لیے دوہرے وسیلے، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ آپ اگر کوئی ایک ہی وسیلہ لے کے جائے وہ میدان محشر میں سر اٹھانے کے قادر نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ آپ اگر وہاں پہنچ رہا ہے، بہرحال ہمارے لیے وسیلہ ہونا چاہیے، وہاں منزلوں کو کامیابی کے لیے بھی ذریعہ چاہیے۔ تو اب وہ وسیلہ جو ہم کو وہاں تک پہنچاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے، اس میں قرآن مجید کچھ نام ہے، ایک آیت ہے، کہیں یہ بھی علامت ہے۔ دیکھیے علامت کو علامت کیوں کہا جاتا ہے؟ علامت اس لیے علامت کہی جاتی ہے کہ وہ انسان کو علم عطا کرتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا، ارے حضور ہمارے گھر آئیے، ٹھیک ہے میں آؤں گا، بتائیے آپ کی گھر کی علامت کیا ہے؟ ارے بس ایسا ہے، وہاں پر ایسا دکان ہے، یا ایسا درخت ہے، یا ایسا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے میرے گھر کا علم آپ کو ہو جائے گا، تو اس کو دیکھ کے میرے گھر کا علم ہو جائے گا۔ تو یہ علامت ہے۔ تو جو کسی چیز کا علم عطا کرے اس کو علامت کہتے ہیں، کوئی نہیں چیز سے علامت کہتے ہیں، علم عطا کرنے والا۔ لیکن علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم وہی ہے جو ظاہری ہے، تو جو ظاہری علم عطا کرے اس کو علامت کہتے ہیں۔ لیکن دوسرا علم جس کا تعلق دل و دماغ کی گہرائیوں سے ہے، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس کو مردہ نہ کہنا جو در راہ خدا قتل کیا گیا، جو اللہ کے راستے میں مقتول ہوا، قتل کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ قرآن نہیں کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، نہیں یہ نہیں کہتا، اسے علم کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، سال گزشتہ عرض کر چکا ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے مگر آپ کو شعور نہیں۔ تو اگر یہ کہتا ولیکن لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تو اس مرحلے کے لیے علامت کی ضرورت تھی۔ تعلمون تم نہیں جانتے، لہذا ادھر علامت ہونی چاہیے۔ متوجہ ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اس لیے سال گزشتہ آپ نے بہت میری حوصلہ افزائی کی، اس لیے مقدمہ بنا رہا ہوں۔ تو عزیزو قرآن آواز دے رہا ہے وہ زندہ ہیں، یہ نہیں کہا ولیکن لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ علم تو حاصل ہوتا ہے ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، نہیں یہ نہیں کہا تم نہیں جانتے۔ ولیکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں۔
تو جو علم عطا کرے اس کو کہتے ہیں علامت، جو شعور عطا کرے اس کو کہتے ہیں شعیرہ. صلوات دیجیے ارے یہ سب قرآن کی اصطلاحیں ہیں. جو انسان کو علم عطا کرے اس کو علامت کہتے ہیں، اور جو شعور عطا کرے اس کو شعیرہ کہتے ہیں. تو شعیرہ کیا ہے؟ شعور عطا کرنے والی چیز، یعنی اس مقام تک ایمان و قلب کو پہنچانے والی جو چیز ہے اس کو شعیرہ کہتے ہیں. اگر ایک ہے شعیرہ ہے، اگر بہت ہے، ایک سے زیادہ ہے، اسی کو شعائر کہا جاتا ہے. دیکھیں شعیرہ کی جمع شعائر ہے. تو اللہ تک پہنچنا ہے اس کی عبادت، جو پہنچا دے وہ شعائر ہے. اب شاعر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شعائر اللہ کا احترام اور تعظیم کرتا ہے اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے. بلند آواز میں صلوات بھیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے شعیرہ نے شعائر اللہ، جتنا آپ احترام کرتے جائیں گے اتنا ہی تقوی زیادہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی دل تقوی سے بھر جائے گا. تو اب وہ تقوی سے بھرنا کیا؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے قریب وہ ہے، خدا کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ بس میں نتیجے پر پہنچ گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں مکرم باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. قرآن کہتا ہے متقی وہ ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو شاعر اللہ کی جتنی تعظیم کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہے. نہیں توجہ فرمائے آپ. بہرحال آپ کو توجہ کرنا ہے. میں اس مرحلے پر ایک صلوات تو بھیجیے. عام طور پر آپ بولتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے آپ اللہ کے قریب ہے کہ صاحب جو کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں، لیکن آپ الحمدللہ اس کے لیے معیار تو کچھ ہوگا اللہ کی قربت کا، اللہ کی نزدیک عزت والے کا. آپ نے کہا زید 2 ٹانگ پر چلتا ہے، فوراً کا آپ نے جو 2 ٹانگ پر چلتا ہے وہ انسان ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ زید انسان ہے. بننے والا چھوڑ دیجیے. زید 2 ٹانگ پر چلتا ہے، جو 2 ٹانگ پر چلتا ہے وہ انسان ہے. زید انسان ہے. جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے وہ خدا کے قریب ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک ہے. بس عزیزان گرامی، تو شاعر اللہ کا احترام ہی خدا کے قریب کرے گا. یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ جو ہمارے دل کو اللہ تک پہنچائے، جو ہمارے دماغ کو اللہ تک پہنچائے، جو ہمارے دل و دماغ میں اتنی روشنی اور نور پیدا کرے تو اللہ علامت بن جائے، شعیرہ بن جائے. اسی لیے میں سال گزشتہ عرض کیا تھا محمد و آل محمد علیہ السلام وہ مخلوق اول ہیں جو ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو ہم کو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ کا علم دیکھنا ہے کہاں دیکھیے گا؟ کہاں دیکھیے گا اللہ کا علم؟ بھائی اللہ تو ملا نہیں. آپ کیسے پتا چلے گا ان اللہ بکل شیء علیم؟ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کہاں پتا چلے گا؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کہاں پتا چلے گا کہاں وہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مہاراج پہلی مجلس مقدمے کی ہے. جیسے آپ نے کہا ارے فلاں بہت زیادہ بولنے والا ہے، تبھی تو آپ نے کہا جب وہ بولے. ارے فلاں بڑی اچھی مجلس پڑھتا ہے، جب آپ نے سنی تو تبھی تو آپ نے کہا اچھی مجلس پڑھتا ہے. تو اللہ صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب جلال ہے. لیکن کہاں پتا چلا؟
ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی آئینہ ہے. کوئی نہ کوئی آئینہ ہے. ایک سا نواز تو بھیجیے اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہے اس آئینے کو دیکھو, اللہ کا جلال دیکھ رہے ہے اس آئینے کو دیکھو, اللہ کا جمال دیکھنا ہے اس آئینے کو دیکھو, اللہ کی عزت دیکھنا ہے اس آئینے کو دیکھو, اللہ کی جو بھی صفت دیکھنا ہے اس آئینے کو دیکھو. انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اسی لیے فرمایا وہ آئینہ کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا وہ محمد آل محمد کا نور ہے. الحمدللہ میرے قریب رہیے, یہ ہمارے عقائد ہے, بہرحال یہ ہمارے اعتقادات ہیں, ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. تو نبی نے فرمایا وہ نور ہے. اسی لیے فرمایا اول ما خلق اللہ نور, جو اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اس کائنات بنائی وہ میرا نور ہے. نبی فرما رہے میرا نور. تو اول مخلوق نور ہے. اب نور کیا ہے اس مثال گزشتہ عرض کر چکا ہوں, اس پر بحث نہیں کروں گا, مگر اگر صرف اتنا ہی فرمایا ہوتا میرا بیان بھی یہی رک جاتا. لیکن نبی نے اتنا ہی نہیں فرمایا. ایک حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب دوسری حدیث آئی اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. بھائی ایک ہی تو اول ہو سکتا ہے کہ دو ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہاں دو کی بات آ گئی, دو میں بھی فیصلہ مشکل ہے جائے کہ اب تیسری بات بھی آ گئی. ارشاد ہوتا ہے اول ما خلق اللہ, اللہ نے جو سب سے پہلے پیدا کیا وہ لوح محفوظ ہے. بتائیے اب اول جو ہے قلم ہے, اول جو ہے لوح ہے, یا اول جو ہے نور ہے؟ اور یہیں پر رہی بات آگے بڑھ گئی. ارشاد ہوتا ہے اول ما خلق اللہ درۃ بیضاء, اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی ہے اس کائنات میں, پہلی مخلوق جو ہے وہ چمکتا ہوا موتی ہے. درہ بیضاء ہے, تابناک موتی ہے. ایک حدیث کہتی ہے کہ اول مخلوق نور ہے, دوسری حدیث کہتی ہے کہ اول مخلوق قلم ہے, تیسری حدیث کہتی ہے کہ اول مخلوق لوح ہے, اور چوتھی حدیث کہتی ہے کہ اول مخلوق درہ بیضاء ہے. اور اس کے بعد بھی منزلیں ہیں کہ ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے. صلوات علیہ. تو بتائیے عزیزان گرامی آپ کس کو اول مانیے گا؟ کس کو اول مانے گا؟ اول مخلوق آیا نور کو مانیے گا, قلم کو مانیے گا, لوح کو مانیے گا, کس کو اول مخلوق مانیے گا؟ یا عقل کو مانیے گا یا درۃ بیضاء کو مانیے گا؟ کس کو مانیے گا؟ ارے عزیزان گرامی انہیں حقائق کو سمجھنے کے لیے تو یہ مجالس برپا ہوتی ہے, لیکن یہ اولیت بڑا کمال رکھتا ہے. اللہ اول ہونا, اللہ اکبر. اول کی منزل پر کوئی جائے اور اول تو آنا بھی چاہیے, اول کی منزل ہے نا. تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت ایک ہوتی ہے, اس کی علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں. حقیقت ایک ہے, علامت الگ الگ ہے. اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر عزیزان گرامی, مثلا آپ ایک لفظ بولتے ہیں میزان. میزان کے معنی کیا ہے؟ اردو ترجمہ کیجئے ترازو. آپ نے کہا دیا ترازو, ٹھیک ہے, ترازو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ وہی ترازو ہے. میزان کیا وہی ہے؟ ایک پلڑا ادھر ہے, ایک پلڑا ادھر ہے, اوپر ڈنڈی ہے, کیا یہی میزان ہے؟ نہیں. میزان کے معنی ہوتا ہے وزن کرنے کا آلہ. جو کسی چیز کا وزن بتائے اس کو کہتے ہیں میزان. اچھا, اب آپ کو چاول کا وزن بتانا ہے, گیہوں کا وزن بتانا ہے, تب میزان وہی ہے جو دکاندار کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب اگر کسی کے ٹیمپریچر کا وزن بتانا ہے, کیا اس کو آپ ترازو پر بٹھا لیے گا؟ متوجہ ہیں آپ؟
ارے کسی کو دیکھنا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، کیا اس کو ترازو پر بٹھا لیے گا؟ اچھا آپ کسی کو پریشر دیکھنا ہے، پریشر کا وزن کتنا ہے، کیا ترازو پر بٹھا لیے گا؟ آپ دیکھنا ہے کہ وقت کتنا وزن رکھتا ہے، تو کیا ترازو پر بٹھا لیے گا؟ نہیں، بلکہ اگر کسی کا ٹیمپریچر دیکھنا ہے تو تھرمامیٹر بتائے گا کتنا ٹیمپریچر ہے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر کسی کا پریشر بتانا ہے تو بلڈ پریشر مشین ہوتی ہے، وہی بتاتی ہے کہ کتنا پریشر ہے۔ تو اگر ہم کو جنس کا وزن کرنا ہے تو وہی ترازو جو دکاندار کے پاس ہے، وہی میزان ہے۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا ہے کہ پریشر کتنا ہے تو بلڈ پریشر، یہ بھی میزان ہے، توجہ فرمایا آپ نے، یہ بھی میزان ہے۔ اور اگر آپ کو کسی کا اب چیک کرنا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے تو اس کا تھرمامیٹر میزان ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے، یہاں تو شعراء تو بیٹھے ہوں گے، آپ اگر کسی شعر کا وزن کرنا ہے، شاعر بیٹھے الحمد ہوں گے، یہاں شاعر موجود، تو کیا وہ کسی ترازو پر شعر کا وزن کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ایک علم ہے، علم عروض، فاعلۃ فاعلۃ فاعلہ، لائیے شعر وزن کیجئے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے علم عروض، علماء بیٹھے۔ اب اگر کسی کی فکر کا وزن کرنا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، کتنی بلند ہے، اس کے لیے میزان ہے علم منطق، اور اس کو علمی میزان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ صلوات علیہ الحمدللہ، آپ کا ذہن میرے قریب آ گیا، خاص طور پر اپنے بچوں کا۔ تو عزیزان گرامی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا جنس، جیسی جنس ویسی میزان ہے نا۔ اور اگر ایک گوہر کا وزن معلوم کرنا ہے، کیا کندھے پر رکھیے گا؟ اور کندھے پر رکھیے گا تو ہوا ہو جائے گا، کیونکہ کندھے پر تو صرف لکڑی کا وزن معلوم ہوگا، ہے نا۔ اور اگر آپ کو لکڑی کا وزن معلوم کرنا ہے تو کیا کانٹے پر رکھیے گا جس پر گوہر کا وزن معلوم ہوتا ہے؟ اگر اس پر لکڑی رکھیے گا تو دب کے رہ جائے گا، ہے نا۔ تو گوہر کے لیے اپنا میزان، لکڑی کے لیے اپنا میزان، جنس کے لیے اپنا میزان، ہر چیز کا میزان جو وزن بتائے۔ اب اگر نبوت کا وزن محسوس کرنا ہے، اور جو فرمایا، اب اگر آپ کو نبوت کا وزن محسوس کرنا ہے، کہاں، کس منزل پر؟ تو میں نے عرض کیا نا، جیسا جنس ہوتا ہے ویسے میزان، تو ہم جنس تو ہو، اسی لیے جب خانے کعبہ میں حضور نے فرمایا علی بتوں کو توڑو، اس لیے کہ آپ بار نبوت محسوس نہیں کر سکتے، توجہ فرما رہا، آپ بار نبوت اٹھا نہیں سکتے۔ علی نے بتایا نبوت کا وزن کتنا ہے، سلام لیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر معلوم ہوا وزن کتنا ہے۔ بس مجھے اب اپنے بچوں سے ایک جملہ عرض کرنا ہے، اب جو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ کل میدان محشر میں میزان ہوگا جس پر اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو کیا کوئی ترازو ہوگا؟ کیا کوئی ترازو ہوگا؟ جیسا خیال ہے کہ ادھر جو ہے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے، ادھر اچھے اعمال ڈالے جائیں گے، کیا ایسا ہی کوئی ترازو ہوگا؟ نہیں، توجہ فرمائیں، میں نے عرض کیا نا، جیسی جنس ہے ویسی میزان، اسی لیے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علی میزان الاعمال، سلام اس ذات پر جو اعمال کا میزان ہے۔ آپ وہاں ترازو تلاش نہ کیجئے، اس دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جس کا عمل ہمارے لیے عملوں کا میزان ہے، ہم ملاتے جاؤ اپنے عمل کو، اگر مل جائے گا سمجھ لینا کہ ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں ملا سمجھنا وزن کم ہے۔ اسی لیے کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن ثقیل ہوگا،
مجھے ایک عرض کرنا چاہا میرے آپ ذہن سے میرے ساتھ ایک صلوات بھیجیے پر محمد توجہ فرمایا آپ نے ایسے لیکن جب وزن کرنا ہوتا ہے نا توجہ فرمائیے تو جب وزن کرنا ہوتا ہے ایک طرف ترازو کے کیا ڈالا جاتا ہے ارے آپ جانتے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے 1 کلو کا جو ہوتا ہے بٹخرا کہتے ہیں نا تو بٹخرا ایک طرف اب دوسرا جنس اب دوسری جنس جب دونوں برابر آ جائیں تو کہتے ہیں وزن برابر ہوا اسی کو قرآن کہتا ہے فمن ثقلت جس کا وزن ثقیل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے بٹخرے کا نام ہے ثقل نہیں توجہ فرمائے محمد گھبرائیے نہیں میں گھبرانے والا نہیں میرا کام ہے درس دینا ارے جب آپ کو کوئی چیز وزن کرنا ہوتا ہے چلیے چاول وزن کرنا ہے تو کیسے وزن کرتے ہیں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے نا جس کو بٹخرا کہتے ہیں وہ 1 کلو کا ہوتا ہے یا 2 کلو کا ہوتا ہے وہ ایک طرف ڈالا جاتا ہے اب جنس اس کے برابر آنا چاہیے کہ نہیں جب اس کے برابر جنس آئے تو آپ کی زبان میں اس کو کہا گیا بٹخرا مگر قرآن کیا کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ جس کا وزن ثقیل ہوگا تو اگر ایک ثقیل ہے تو ثقیل کہتے ہیں اور اگر 2 ہوں گے تو ثقلین کہتے ہیں توجہ فرمایا آپ نے تو اگر اسی بٹخرے کا نام ہے ثقیل اسی لیے حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اپنے اعمال کا وزن کے ساتھ کرنا عمل ہمیشہ ہے تو ثقالت بھی ہمیشہ رہے گی اب اپنے عمل کو ملاتے جائیے محمد و آل محمد کے ساتھ اگر محمد و آل محمد کے ساتھ عمل ملتا گیا تو کامیابی ملتی گئی تو آپ مجھے بتائیے کیا علی اعوذ باللہ کبھی جھوٹ بولے کیا علی اعوذ باللہ نبی نماز چھوڑے کیا علی علیہ السلام نے کبھی غیبت کی تو آپ اپنے عمل کو ملاتے جائیے نماز مل گئی علی میزان اعمال ہے علی میزان اعمال ہے توجہ فرمائیے گا الحمدللہ منظر آ گئی ارے وزن کوئی چیز ہے وزن کوئی چیز نہیں آج پوچھئے دنیا سے پوچھے علم سے پوچھے وزن کوئی چیز نہیں پھر وزن جو ہوتی ہے مرکز کی کشش ہوتی ہے جتنی مرکز کی کشش ہوگی اتنا ہی وزن پیدا ہوگا مرکز کی طرف جو ہے ثقل اور جو کشش ہے مثلا 1 کلو کا وزن ہے تو کھینچ رہا ہے 2 کلو کا ہے تو کھینچ رہا ہے جب آپ ترازو پر رکھیں زمین کی طرف کھینچا جا رہا ہے نا مرکز ہے نا اگر اس فضا سے نکل گیا ارے 40 من کا ہوگا وزن رہے گا تو اب کیا ہے اب چیز کرنا دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ دیکھو کشش ہے کہ نہیں اب اگر مرکز کی طرف کشش ہوگی اتنا ہی وزن ہوگا اب تعجب نہ کیجیے نبی نے کیوں فرمایا ضربت علی یوم الخندق میدان خندق میں حضرت علی کی ایک ضربت اتنا وزن رکھتی ہے جتنا عبادت ثقلین کا وزن ہے صلوات بھیجیے بر محمد
کشش ہے مرکز کی طرف. کون مرکز؟ مرکز وحدت. کون مرکز؟ مرکز قدرت. کون مرکز؟ مرکز علم. اللہ کے مرکز کی طرف علی کی ایک ضربت کی اتنی کشش ہے جتنی پوری کائنات کی عبادتوں کی کشش ہے. بس توجہ فرمائیے گا، مگر منزل مشکل آ گئی. معرفت کے لیے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. ترازو میں ڈالا کوئی چیز تو جب برابر آ جائے تب بٹکھرا اٹھتا ہے نا. اگر اس کا وزن کم ہو وہ اٹھے گا نہیں. توجہ فرما رہا. تو عزیزان گرامی گو اس کا مطلب یہ ہے جتنا وزن ہوگا اتنی حرکت ہوگی مرکز میں. جو آپ نے رکھا ہے بٹکھارا، بس مجھے کہنے دیجئے اللہ اکبر. کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ جب علی پیغمبر کے پاس آتے تھے تو نبی اٹھ جاتے تھے. کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کے وزن کو حرکت ہو جاتی، مگر کب ہو جاتی تھی؟ تمام کتابوں میں، چاہے شیعہ کتابیں ہوں چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں، روایت ہے کہ جب فاطمہ الزہرا سرور کائنات کے پاس تشریف لاتی تھی قام علیہا تو نبی کا وزن اٹھ جاتا تھا. ارے نبی نبوت کے وزن کو اٹھاتی تھی جناب فاطمہ. ارے تبھی تو اٹھے جب برابر ہو جائے. یا رسول اللہ، آپ کے پاس رسالت ہے، آپ کے پاس نبوت ہے، آپ کا اتنا وزن، اور اس کو اٹھائے فاطمہ. فاطمہ آ جائے، وزن مرسل اعظم اڑ جائے. آواز دی. اسی لیے تو میں نے کہا، قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اسلام میں نمونہ عمل ہے. نبی کا عمل دیکھو اور تم عمل کرتے جاؤ، یہ نمونہ عمل ہے. ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی ہے پیغمبر کے فعل میں. مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے نا. کچھ ایسی باتیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں. نبی ہماری ہدایت کر سکتا ہے کہ نماز کیسے پڑھو، سب کی ہدایت کر سکتا ہے روزہ کیسے رکھو، ہدایت کر سکتا ہے یہ کام کیسے کرو. کیا نبی اس بات کی ہدایت کر سکتا ہے عملاً؟ کیا نبی دکھا سکتا ہے کہ جو چیزیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جو چیزیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، کیا نبوت کا پیکر رہنمائی کر سکتا ہے؟ بچے کو دودھ کیسے پلا، کیا دکھا سکتا ہے؟ بچے کی پرورش کیسے کرو، کیا دکھا سکتا ہے؟ بچے کو اپنے شکم میں کیسے رکھو، کیا دکھا سکتا ہے؟ اسی لیے آواز دی میری نبوت ناقص ہے تب تک جب تک کوئی ہم وزن نہ ہو. آواز دی میری نبوت مردوں کے لیے. اب عورتوں کا اگر نمائندہ نہ ہوتا نبوت نہ ناقص ہوتی. اسی لیے آواز دی فاطمہ کو بازا کو مندی. فاطمہ زہرا نبوت کا ایک قصہ ہے. فاطمہ زہرا نبوت کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. ہر ایک مقام پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں، جس پہ پھر کچھ فضائل عرض کروں گا. مگر بہرحال آپ دیکھیے وزن تو میزان آپ نے محسوس کیا، یہ ہمارے اعمال کا میزان ہے. ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم پہچان نہ سکے. کاش کہ ہم پہچان لیے ہوتے جناب سیدہ کو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان مجالس کا احترام کرو.
ان مجالس و سوال گزشتہ بھی میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں، ان کو مدرسہ سمجھو، ان کو یونیورسٹی سمجھو، اور یہاں آ کیا بس اسی لیے میں نے کہا میزان اعمال دیکھو، اپنے عمل کو لاؤ، اس میزان پر وزن کرو۔ کیسے وزن کریں گے؟ اللہ اکبر، ایک مومن ہے، اس نے اپنی بیوی کو جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں بھیجا، جائیے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں جائیے، اور سیدہ سے، شہزادی سے صرف اتنا پوچھئے میں شیعہ ہوں کہ نہیں۔ ارے ہم کو بھی کوئی فکر ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم تو بہت بہت بڑے دعویٰ کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کبا ذرا کبھی وزن بھی تو کیجئے۔ اس لیے میزان اعمال تو سامنے ہے۔ جاؤ جاؤ شہزادی سے پوچھو میں شیعہ ہوں کہ نہیں۔ ارے کتنا مومن ہے۔ ارے ان کی بیوی آئی شہزادی کے سامنے، حضور ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہو کیا کہنا ہے؟ کہا شہزادی آج کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں مجھے اپنے شوہر نے بھیجا، اور وہ ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ میرے شوہر نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں سے ہیں کہ نہیں، وہ مومن ہے کہ نہیں۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے شوہر سے کہنا، ان کنت تعمل بما امرنا وتنہا اما زجرنا فانت شیعتنا۔ جاؤ اپنے شوہر سے کہنا، اگر وہ وہی کرتا ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے، ان کنت تعمل، اگر وہ عمل کرتا ہے بما امرنا، جس کا ہم نے حکم دیا ہے، وتنہا اما زجرنا، اور ان چیزوں سے پیچھے رہتا ہے جن کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، جن سے ہم نے منع کیا ہے، اگر وہ وہی کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں، ان چیزوں سے رکتا ہے جن سے ہم نے روکا، تو کہتے نا فانت شیعتنا، تب تم ہمارے شیعہ ہو، تب ہمارے شیعہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ارے شیعہ بنا کوئی آسان کام نہیں، مگر اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ فرمایا، میں بہرحال ایک خطیب ہوں، وہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ خود اندازہ لگائے شیعہ ہے کہ نہیں۔ تو شیعت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے عمل کے ساتھ ہمارا ملتا ہے کہ نہیں، ہم اس راستے پر چلتے ہیں کہ نہیں جس راستے پر محمد و آل محمد ہم کو چلانا چاہتے ہیں۔ سلام دیجیے سلامتی اسی میں ہے جزان گرام دنیاوی سلامتی بھی، اخروی سلامتی بھی ہمارا عمل شہزادی کے عمل سے ملے، ہماری بہنوں کا عمل، ہماری ماؤں کا عمل، اور ہمارا خود عمل اللہ اکبر علی کے عمل سے ملتا جائے۔ یہی میزان اعمال ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا کہ میزان میں سب سے زیادہ وزندار چیز کون ہے، اگر آپ وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے اعمال میں تو وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ کی خدمت میں جتنا بھی صلواتیں بھیجیں گے، صلوات بھیجیں گے آپ، جتنا بھی درود بھیجیں گے آپ، جتنا عمل آپ کا سنگین ہوگا۔ کیوں؟ مطلب یہی ہے جن کا آپ نام لیتے ہیں اپنے ان سے رابطہ رکھیے، اپنے اعمال کو ان سے ملاتے جائیے۔ ہاں عزیزان گرامی، شہزادی نے فرمایا اللہ اکبر، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کس پر جناب شہزادی سلام اللہ علیہا، کون؟ جو کائنات کی شہزادی، جو پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیٹی نہیں ہے بلکہ نبوت کا جز ہے، وہی شہزادی سلام اللہ علیہ نے فرمایا یقیناً تم ہماری تعریفیں کرو، اس کا تو بہرحال اجر ملے گا، اس لیے سچ بولتی ہو، فضائل بیان کرتی ہو، لیکن کتنا بہتر اچھا ہے، کتنا بہتر ہے کہ تمہارا عمل ہمارے عمل سے مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ماتم کرتے ہیں، آپ روتے ہیں۔ عزیزو، جناب شہزادی کے لیے کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے زخم ہیں، کیا آپ سن سکتے ہیں شہزادی کے لیے کتنے زخم ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جناب شہزادی کے لیے پرسہ یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں، ہم وزن برابر کریں۔ چنانچہ حضرت اللہ فیروز آبادی یہ ایک مرجع ہے، یہ مجتہد ہیں، بس 50 برس کا پہلے واقعہ ہے یا 60 برس پہلے واقعہ ہے کہ آیت اللہ فیروز
فیروز آبادی علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کتنی زخمی ہیں، شہزادی کتنی زخمی ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں آیت اللہ فیروز آبادی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں، میں نے پوچھا یہاں اجتماع کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں یہاں حسین کی مجلس ہونے والی ہے۔ دیکھیے اس کو معمولی بات نہ سمجھا کیجیے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، موقع ملا ضرور عرض کروں گا اس کی دلیلیں۔ تو آیت اللہ فیروز آبادی وہ فرماتے ہیں خواب میں مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہاں سرکار سید الشہداء کی مجلس ہونے والی ہے۔ تو میں نے پوچھا ٹھیک، اگر مجلس ہونے والی ہے تو شروع کیوں نہیں ہو رہی ہے، شروع کرو مجلس کو۔ تو سب نے کہا کہ ابھی حسین کی والدہ تشریف نہیں لائی ہے۔ ابھی شہزادی تشریف نہیں لائی ہے، جب شہزادی تشریف لائیں گی تو مجلس شروع ہوگی۔ لکھتے ہیں آیت اللہ فیروز آبادی تب تک جناب شہزادی تشریف لائیں، جب جناب شہزادی تشریف لائیں مجلس شروع ہوئی۔ جب مجلس شروع ہو گئی تو مجلس تمام بھی ہو گئی، مسائل بھی ہوئے، رونے والے خوب رو چکے اور مجلس تمام سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، مگر میں وہیں ٹھہرا رہا، میں وہیں رکا رہا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے مجھ کو دیکھا، بیٹا بیٹا سب اپنے گھروں کو گئے، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں جا رہے؟ لیکن شہزادی نے کہا بیٹا، اس لیے اس میں کوئی شک نہ کیجیے، سنیے ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے، بیٹی باپ پر حرام ہے، بیٹی کی بیٹی، بیٹی اس کی بیٹی، اس کی بیٹی کا قیامت تک سلسلہ چلا جائے گا، یہ سب محرمات ہے، یہ سب محرمات، اس طرح بیٹا ہے۔ اسی لیے شہزادی نے فرمایا بیٹا اس لیے یہ سید ہے، چاہے کتنی بھی نسلیں گزر جائیں گی یہ محرمات میں آنے کے۔ بس ایک مرتبہ آیت اللہ فیروز آبادی نے عرض کیا، دادی اماں میں تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک میرے سوال کا آپ جواب نہ دیں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا بیٹا کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شہزادی اماں میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب ذاکرین منبر پر جاتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو دشمن آپ کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے آئے، آپ کے دروازے پر آگ لگا دی اور اس کے بعد آپ کے بازو مبارک پر تازیانہ لگایا گیا۔ آپ کے بازو مبارک پر تازیانہ مارا گیا اور آپ کا بازو مبارک زخمی ہوا۔ دادی اماں کیا یہ سچ ہے یہ روایت؟ ایک مرتبہ فیروز آبادی لکھتے ہیں شہزادی نے آواز دی بیٹا ذرا قریب تو آ جا، ذرا تو قریب آ جا۔ ارے جیسے فیروز آبادی قریب گئے شہزادی نے اپنے آستین بلند کی، کہا بیٹا ابھی تک زخم موجود ہے۔ بیٹا ابھی تک زخم موجود ہے۔ اللہ اللہ، ارے یہ زخم کتنا گہرا تھا، آج بھی شہزادی کا بازو زخمی ہے۔ بڑے عجیب سے یہ زخم بھی تھا، لیکن شہزادی نے کتنے زخم کربلا میں دیکھے۔ راز تھا جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں گھوڑے سے تشریف لائے، زمین کربلا پر آنا چاہتے تھے، شہزادی نے اپنی گود پھیلائی، بیٹا آ جا آ جا، آپ کا سر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا اور یہاں پر یہ کنکریاں اور کانٹے، آجا میں مقتل کو صاف کیے دیتی ہوں۔ اور شہزادی دیکھ رہی تھی حسین کا سرنے سے پر بلند ہو رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔